بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی في القرآن المجيد والفرقان الحميد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ النبی الکریم الامین مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ یہی سما تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لائے کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہے جو کلیم پر بند تھے راستے، بائے اے محمد قریب ہو احمد قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے، فرق طالب و مطلوب کا جانے کوئی، قصہ طور و معراج کا سمجھے کوئی بے ہوش اور جلم میں گم ہے کوئی، اس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت کے لاکھوں سلام، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، سریت من حرم لیلا الی حرم کما سر البدر فی داج من الظلام، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، وبت ترقى الى ان نلت منزلة من قاب قوسین لم تدرک ولم ترمی، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، وقدمتک جمیع الانبیاء بها والرسل تقدیما مخدوم علی خدمی، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، انت تخترق سبع طباق بہم فی موکب کند فیہ صاحب العالم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، حفظت کل مقام بالاضافۃ اذ ندیت بالرفع مثل المفرد العلم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، بشرا لنا معشر الاسلام ان لنا من العنایت رکنا غیر منہدم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، حتی اذا لم تدع شابا لمستبق من الذنوب ولا مرکا لمستنم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد باری تعالی اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، محترم سامعین و حاضرین، گزشتہ بیانات میں معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر چکا ہوں۔ اس مرتبہ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج بیان کرنے کا موقع ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے معراج کو قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ محبوب کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک،
اور گرد و نواح میں برکتیں پیدا کر دی تاکہ وہ اپنی نشانیاں دکھا سکے. انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ بہت سننے اور بہت دیکھنے والا ہے. حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا کیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں یہ معراج کا معجزہ ایک ایسا معجزہ ہے جو کہ لا تعداد معجزوں کا مجموعہ ہے. حضرات محترم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معجزہ کے ذریعے اتنی شان عطا کی کہ آپ اس مقام پر پہنچے جہاں جانے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. امام بصیری اسی لیے تو فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں وَبِتَّ تَرْقَى إِلَىٰ أَن نِلْتَ مَنْزِلَةً مَنْ قَابَ قَوْسَيْنِ لَمْ تُدْرَكْ وَلَمْ تُرَمِ. آپ فرماتے ہیں کہ آپ ایک طبقے سے دوسرے طبقے کی طرف ایسے پہنچے اور اس منزل تک پہنچ گئے من قاب قوسین لم تدرک ولم ترامی، جو کعبہ قوسین کا مرتبہ ہے. فرمایا لم تدرک ولم ترامی، وہاں نہ کوئی جانے کا سوچ سکتا ہے اور نہ وہاں جانے کا کسی نے قصد کیا. فرماتے ہیں وہ جگہ کسی کے خیال میں بھی نہیں آ سکتی جہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات تشریف لے گئے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج پر ایک شعر لکھا ہے جس میں وہ کہتا ہے ہر کس بقدر خیش وجائے رسیدہ است، ہر کس بقدر خیش کہ جائے رسیدہ است. کہتے ہیں کہ اپنے مرتبے کے مطابق وہ کسی مقام پر پہنچا، کسی جگہ پر پہنچا. کہتا ہے آ جایا کہ جائے نیست تو آ جا رسیدہ است. کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جگہ کو ہم جگہ بھی نہیں کہہ سکتے آپ اس جگہ پر پہنچے، آپ لامکان پر پہنچے. آ جائے نیست تو آ جا رسیدہ است، کہا کہ جس جگہ کو ہم جگہ بھی نہیں کہہ سکتے آپ اس جگہ پر پہنچے. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں سیدی محمود علوسی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، حضرت امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ آپ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے، کیا آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو کیسے دیکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الرؤیت حق والکیف مجہول والسوال عنہا بدعۃ. فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا، یہ حق ہے. والکیف مجہول، فرمایا اور کیسے دیکھا؟ کہتا ہے یہ کوئی نہیں بتا سکتا، یہ وہی بتا سکتا ہے جس نے دیکھا ہے. کہ میں نے تو نہیں دیکھا، میں کیسے بتاؤں کہ کیسے دیکھا ہے؟ میں والکیف مجہول، یہ کوئی تو نہیں جانتا کہ کیسے دیکھا ہے. والسوال عنہا بدعۃ، فرمایا کہ اس کے بارے میں سوال کرنا صرف اور صرف بدعت ہے. اور امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اسی لیے تو لکھا پوچھتے کیا ہو عرش پر مصطفیٰ یوں گئے کہ یوں، کیف کے پر جلتے ہو جہاں کوئی کیا بتائے کہ یوں. فرمایا کہ کیا پوچھتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے عرش پہ گئے، کیف کے پر جہاں جلتے ہو کوئی کیا بتائے کہ یوں. کہا جہاں پر نور کے پر جلتے ہو، جہاں پر جبرائیل امین کہیں اگر یکسر منہ برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم، کہ اگر میں یہاں ایک بال کے سرے برابر بھی آگے بڑھا تو میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا. تو میں جہاں نور کے پر جلتے ہو، کیف کے پر جلتے ہو جہاں کوئی کیا بتائے کہ یوں. جبرائیل امین تو پھر پیچھے رک گئے، سدرۃ المنتہا پر رک گئے، آگے پھر کون گئے؟ کیف کے پر جہاں جلتے ہو کوئی کیا بتائے کہ یوں. کہتے کہ کوئی تمہیں کیسے بتا سکتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گئے؟ وہ تو جبرائیل امین کو بھی نہیں پتا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے کیسے گئے. پھر فرمایا کسرے دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہے جیسی ہیں، روح قدس سے بھی پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں.
اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا. اس موقع پر حضرت انس سے ایک حدیث روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ہاتھ، اللہ تعالیٰ ہاتھ سے تو پاک ہے، دست قدرت کہہ سکتے ہیں ہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے سینے کے اوپر رکھا، میرے دو کنوں کے درمیان میں رکھا. فرماتے ہیں کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام تر علوم میرے سینے میں بھر دیے. اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے، اور واپسی کا جو واقعہ ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے. فرمایا والنجم اذا ہوا، قسم ہے پیارے تارے محمد کی جب وہ معراج سے اترے، ما ضل صاحبکم وما غوا، فرمایا تمہارے صاحب کبھی گمراہ نہیں ہوئے. وما ینطق عن الہوا، فرمایا یہ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے، ان ہوا الا وحی یوحی، بلکہ یہ ان کی زبان پر وحی جاری ہوتی ہے. علمہ شدید القوی، فرمایا شدید طاقتوں والے نے اس کو خوب پڑھا دیا. علمہ شدید القوی، پھر فرمایا ذو مرۃ فاستوی وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی. حدیث مبارکہ میں ہے ودنا الجبار رب العزت فتدلی، وہ رب قریب ہوا، صرف اللہ ہی قریب نہیں ہوا بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ادنو یا احمد ادنو یا محمد، اے محمد قریب آ جائیے، اے احمد قریب آ جائیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریب ہوئے. ادھر سے اللہ تبارک و تعالی ودنا الجبار رب العزت فتدلی ثم دنا فتدلی، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قریب ہوا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریب ہوئے. فکان قاب قوسین او ادنا، فرمایا پس دو کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا. اب یہ قاب قوسین کیا ہے؟ عرب میں جب کوئی دو دوست آپس میں دوستی کیا کرتے تو وہ دو کام کیا کرتے. سب سے پہلا کام وہ اپنی پگڑیاں تبدیل کیا کرتے، وہ پگڑی اس کے سر پہ رکھ دیتا، یہ پگڑی اس کے سر پہ رکھ دیتا، جس کا یہ مطلب ہوتا کہ آج سے میری عزت تمہاری عزت ہے اور تمہاری عزت میری عزت ہے. اور دوسرا کام یہ کرتے کہ کمان، جو کمان ہوتی ہے جسے تیر چلاتے تھے، وہ کمان نیچے رکھتے، ایک اپنی کمان رکھتا اور دوسرا اپنی کمان اس کے اوپر رکھ دیتا، ایک کمان اس کے اوپر دوسری کمان رکھ دیتا ایسے. اس کو کہتے قاب قوسین. اور ان دو کمانوں کے درمیان بالکل بھی فاصلہ نہیں رہتا، بس کسی کسی جگہ سے جہاں سے لکڑی تھوڑی اونچی یا نیچی ہو اتنا فرق رہ جاتا ہے. بعض میں لکھا کہ صرف ایک دھاگا گزرنے کی مقدار رہ جاتی ہے، اور بعض میں لکھا کہ صرف ہوا گزرنے کی مقدار رہ جاتی ہے. اور وہ یہ کمان کیوں رکھتے؟ وہ کمان رکھ کے پھر دونوں دو کمانوں سے مل کر ایک تیر چلاتے، کیونکہ تیر چلاتے جس کے بازو میں زیادہ طاقت ہوتی تھی اس کا تیر زیادہ دور جاتا تھا. تو اس وقت وہ دو کمانوں کے ساتھ ایک تیر دونوں مل کے پورے طاقت کے ساتھ پھینکتے، جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ کمانیں تو دو ہوں گی لیکن ہمارا تیر ایک ہوگا. جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جس کو تم مارو گے اسے میں ماروں گا. ہماری کمانیں تو دو ہوں گی لیکن ہمارا تیر اور ہمارا ہدف ایک ہی ہوگا. اس کا یہ مطلب ہوتا تھا. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قاب قوسین کا لفظ ارشاد فرما کر یہ بتا دیا، فرمایا فکان قاب قوسین او ادنا. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قاب قوسین کا لفظ استعمال کر کر یہ بتا دیا کہ جو رسول اللہ کا دشمن ہے وہی اللہ کا دشمن ہے. جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیر پھینکیں گے اسی پر اللہ کا تیر لگے گا. جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نشانہ ہے وہی اللہ کا نشانہ ہے. تو قاب قوسین وہ دو کمانیں ہوتی اور ان دو کمانوں کے درمیان صرف ہوا گزرنے کا فاصلہ رہ جاتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے دو کمانوں یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ جاتا. تب آپ خود اندازہ لگا لیجئے
کہ اس سے کم کیا ہوگا. اتنے قریب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، فرمایا کہ اسے وحی کی گئی. مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، جو دیکھا دل نے جھوٹ نہ کہا. مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، فرمایا دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا. پھر فرمایا أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم اس کے دیکھنے پر جھگڑتے ہو کہ اس نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، اس کے دیکھنے پر جھگڑتے ہو. پھر فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اس نے تو پھر دیکھا عند سدرۃ المنتہا، عندہا جنت المأویٰ، سدرۃ المنتہا کے قریب، عندہا جنت المأویٰ جس کے قریب جنت المأویٰ ہے. اس یغشی سدرۃ ما یغشی، فرمایا جب وہ سدرہ پر چھا رہا تھا. ما زاغ البصر وما طغیٰ، فرمایا آنکھیں نہ پھری نہ اپنی حد سے بڑی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا تو آپ بے ہوش ہو گئے تھے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغیٰ، آنکھیں نہ اپنی جگہ سے آنکھیں نہ پھری. یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہی رہے اور نہ آنکھیں اپنی حد سے بڑی. لقد رآہ نزلۃ اخری، بے شک اس بندہ محبوب نے اپنے رب کی بے شمار نشانیاں دیکھی. لقد رآہ نزلۃ اخری، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں دیکھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سنا اسے یاد رکھنے کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.